سن 5 ہجری میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی نے آ کر اطلاع دی کہ نجد کے قریب بنو مصطلق اپنے ساتھ دوسرے قبیلوں کو ملا کر جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تفتیش کے لیے ایک صحابی کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ نوجوان جنگی مشقیں کر رہے ہیں، سپاہی، اسلحے اور ہتھیار فراوانی سے موجود ہیں۔ وہاں کے قبیلے کے سردار سے پتہ چلا ہے کہ بہت جلد مدینے والوں سے جنگ ہوگی۔ یہ اطلاع ملتے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دشمن کو سانس لینے کی مہلت بھی نہ دی اور فوراً روانہ ہونے کا حکم فرما دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے سپہ سالار کی قیادت میں ہنگامی ہتھیار بدن پر سجا کر یک دم نکل کھڑے ہوئے۔ پورا راستہ اس رازدارانہ انداز سے طے کیا کہ کسی کو کان و کان خبر بھی نہ ہونے پائی۔ مزید یہ کہ سفر کے دوران دشمنوں کے ایک جاسوس کو گرفتار کر کے اسے ٹھکانے بھی لگا دیا۔ منزلوں پر منزلیں مارتے مجاہدین اسلام کا یہ لشکر ان کے علاقے میں جا دھمکا اور پہنچتے ہی پانی کے تمام ذخائر پر قبضہ کر لیا۔ دشمنوں کو خبر پہنچی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اچانک مسلمانوں کی اس آمد سے کافروں کے دل پر خوف چھا گیا اور بہت سارے کافروں نے لڑائی سے پہلے ہی ہار مان لی، مگر کچھ دشمنوں نے اپنی موت کو دعوت دی اور مسلمانوں کو للکارتے ہوئے میدان میں اتر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے 1000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا لشکر لائے تھے، جن میں 30 گھوڑے تھے۔ مہاجرین کے دستے کے امیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور انصار کی جمعیت کے امیر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے۔ دونوں جماعتوں نے پورے قبیلے کا محاصرہ کر لیا اور شرافت سے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب وہ تیار نہیں ہوئے تو کسی دیری کے بغیر مسلمانوں نے زبردست حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے بدحواس ہو کر دشمنوں کی ایک بہت بڑی جماعت اپنے سردار سمیت بھاگ کھڑی ہوئی۔ باقی لوگ تیر برسا کر مسلمانوں کا محاصرہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے تو مسلمانوں نے بھی تیر برسائے اور 10 کافروں کو موت کی نیند سلا دیا۔ اس ذرا سی کارروائی اور ایک جھٹکے میں ہی دشمنوں کی عقل ٹھکانے آ گئی اور طاقت و قوت کا سارا نشہ جھڑ گیا۔ انہیں احساس ہو گیا کہ یہ کوئی ہماری طرح پاگل لٹیرے نہیں بلکہ یہ جماعت بہادری اور شجاعت و جرأت سے لبریز جماعت ہے۔ جس جنگی مہارت اور تدبیروں کا مظاہرہ مجاہدین اسلام نے ان کے سامنے پیش کیا، اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب دشمن جنگجو مجاہدین کے تابڑتوڑ حملے کے آگے ٹک نہ سکے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں مال غنیمت میں مسلمانوں کو ملے اور تقریباً 600 مرد عورت قید کر کے لائے گئے۔ مسلمانوں کی جانب سے ایک صحابی حضرت ہشام ابن صاحبہ رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جن کا اس وقت نام برہ تھا، ان کا شوہر اس جنگ میں مارا گیا اور وہ قیدی بنا کر لائی گئی۔ آپ چونکہ سردار کی بیٹی تھی اس لیے غلامی کو پسند نہیں کیا اور پھر قیمت دے کر آزاد ہونا چاہا اور آزادی کے لیے 9 اوقیہ چاندی یعنی 4500 درہم طے کیے۔ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی آپ نے اپنی شان کے خلاف سمجھا، لہٰذا بہت غور و خوض کے بعد ہمت کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میں بنو مصطلق کے سردار حارث کی بیٹی ہوں، میرا نام برہ ہے، میں جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس کا آپ کو بخوبی علم ہے۔ میں باندی کی حیثیت سے ثابت ابن قیس کے حصے میں آئی ہوں اور باندی بن کر رہنا میرے شایان شان نہیں ہے۔ میں نے قیس کو اس پر راضی کر لیا ہے کہ وہ مجھے زر کتابت وصول کر کے آزاد کر دے، لیکن میرے پاس اس قیمت کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے آپ کی خدمت میں درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ آپ رقم کے سلسلے میں تعاون فرما کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ اور اس کے بعد کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لا چکی ہوں، اب آپ کی رحمت و شفقت کے سوا میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے یہ الفاظ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں سے جا لگے تو آپ کو ان کی بے بسی اور بے کسی پر بہت رحم آیا، بلکہ آپ کی رحمت و شفقت نے جوش مارا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، کیا تم اس کو پسند کرو گی کہ تمہارے ساتھ اس سے بھی بہتر سلوک کیا جائے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا، وہ یہ ہے
کہ میں تمہاری طرف سے دینے کی تابت ادا کر دوں اور تم آزاد ہو کر مجھ سے نکاح کر لو۔ یہ سن کر سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہ بے ساختہ بول اٹھی، یا رسول اللہ، میں راضی ہوں۔ آپ سردار کی بیٹی تھیں اور سرزمین عرب کے حالات سے بخوبی واقف تھیں، وہاں کے رسم و رواج کو بھی خوب جانتی تھیں، اور جب مسلمانوں کے درمیان آ کر رہنے لگیں تو ان کے عادات و اخلاق اور حسن سلوک کو دیکھا تو اپنی فطرت سلیمہ سے اندازہ لگا لیا کہ اب کفر کے بادل چھٹنے والے ہیں اور اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے نکاح پر راضی ہو جانا کوئی اتفاقی یا مجبوری والی بات نہیں تھی، بلکہ خوب سوچ سمجھ کر صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے اقرار کیا، اور کائنات کے سب سے بہترین شخص کو اپنا شوہر اور سب سے بہترین شوہر کی بیوی بننے کو دل سے قبول کیا۔ ابن ہشام رحمہ اللہ کے مطابق آپ کا مہر 4000 درہم دیا گیا، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے بقول جس مالی معاونت کو مہر مقرر کیا گیا اس سے قبیلہ بنو مصطلق کے تمام قیدی آزاد ہوئے۔ ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے قبیلے میں پہنچنے سے 3 روز پہلے میں نے خواب دیکھا کہ ایک چاند مدینہ منورہ سے چلا اور میری گود میں آ گرا۔ میں نے اپنے خواب کسی سے بیان نہیں کیا، یہاں تک کہ حضور جہاد کے لیے تشریف لائے اور ہم قید کر لیے گئے تو مجھے اپنے خواب کے پورا ہونے کی امید بن گئی، اور الحمدللہ اس طرح امید بر آئی کہ آپ نے مجھے آزاد کر کے اپنے نکاح میں لے لیا۔ نکاح کے بعد حضور علیہ السلام نے آپ کا نام برہ بدل کر جویریہ رکھا کیونکہ یہ نام مناسب نہیں ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی وجہ سے مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ بنو المصطلق کے 100 گھروں کو آزاد کر دیا۔ آپ کے لیے بھی الگ حجرہ تیار کرایا گیا جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور چھت کھجور کی شاخوں سے تیار کی گئی تھی، اسے گارے سے لیپ دیا گیا تھا اور دروازے پر اونی ٹاٹ پڑا ہوا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے والد کو اس نکاح کا علم نہ تھا، وہ اپنی بیٹی کو رہا کرانے کے لیے بہت سارا مال و اسباب اور اونٹ لے کر چلے۔ راستے میں 2 سرخ اونٹ عتیق نامی جگہ پر چھپا دیے اور آ کر حضور سے کہنے لگے، یہ سب اسباب و اونٹ کا فدیہ قبول فرما کر میری بیٹی کو رہا کر دیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم وہ 2 اونٹ کیوں نہیں لائے جنہیں آپ نے وادی عتیق میں چھپا رکھا ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ دل کی کایا پلٹ گئی اور یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں اور انہیں وحی کے ذریعے ہی بتلایا گیا ہے۔ چنانچہ خود بخود ان کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہو گیا اور کہنے لگے، خدا کی قسم، میں نے جو اونٹ وادی عتیق میں چھپائے تھے میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ آپ کو اس کا علم ہونا آپ کے اللہ کا رسول ہونے کی واضح دلیل ہے۔ جب ان کی قوم نے دیکھا کہ ہمارے سردار نے رسول اللہ کے سامنے سر جھکا دیا تو وہ سب بھی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ جویریہ رضی اللہ عنہ کے 2 بھائی بھی اسی وقت مشرف باسلام ہوئے اور ان سب کی تعداد 600 تھی۔ یہ برکت ظاہر ہوئی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر کے کہ اتنی بڑی تعداد لمحوں میں سینکڑوں بتوں کی پرستش سے ایک خدا کی عبادت گزار بن گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں زوجہ مطہرہ رضی اللہ عنہ تھی، اور جب یہ حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئی اس وقت 5 ازواج مطہرات کا شان نبوت میں جلوہ افروز تھی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ چونکہ ایک سردار کی بیٹی تھی اس لیے بچپن سے ہی عیش و عشرت اور ناز و نعمت میں پرورش پائی، بڑی ذہین و سمجھدار تھیں۔ اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فقر و تنگ دستی اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کو خوشی سے قبول کیا، اور ہر وقت، ہر قدم اور ہر دم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ آپ بڑی عبادتیں کرنے والی، راتوں کو زندہ کرنے والی خاتون تھیں۔ حضور علیہ السلام جب گھر پر تشریف لاتے انہیں عبادت میں مشغول پاتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت ان کے پاس تشریف لائے تو آپ عبادت میں مشغول تھیں۔ پھر دوپہر کا ادھر سے گزر ہوا، تب بھی اسی طرح عبادت میں مشغول پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا صبح سے اسی طرح عبادت میں مشغول ہو؟ کہنے لگی، جی ہاں۔ آپ کی زندگی نکاح کے بعد اکثر عبادت میں ہی گزری۔ شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جب جنگ جمل اور صفین میں اپنے ہی لوگ دست و گریباں ہو گئے، آپ رضی اللہ عنہ اس وقت بھی خدا اور اس کی عبادت سے بے نیاز نہ ہونے پائیں اور تنازعات سے اپنے دامن کو بچائے رکھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے اسی جنگ میں جس میں آپ کو قید کیا گیا تھا
میدان جنگ میں فرشتوں کی صورت میں خدا کی مدد دیکھی۔ فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کی قیادت کرتے ہوئے ہمارے یہاں تشریف لائے، اس وقت میری قوم ایک چشمے پر جمع تھی۔ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اس سے پہلے اتنا بڑا لشکر نہیں دیکھا، مجھے بے شمار گھوڑے اور بے شمار انسان میدان میں دکھائی دیے۔ جب میں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور نے میرے ساتھ نکاح کر لیا تو واپس آتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ تو مقدار میں اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے پہلے دیکھے جا رہے تھے۔ چنانچہ میں نے یہ راز جان لیا کہ پہلے ہم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رعب طاری کرنے کے لیے یہ انتظام کیا گیا تھا۔ ایک شخص جس نے اسی وقت اسلام قبول کیا تھا کہنے لگا، جب ہم میدان میں آئے تو ہمیں سفید رنگ کے شہ سوار گھوڑوں پر سوار میدان میں پھیلے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان جیسے شہ سوار نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھے اور نہ بعد میں ہمیں دکھائی دیے۔ ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا بڑی عاملہ، فاضلہ اور فصیح و بلیغہ خاتون تھی۔ علم و ادب میں ایک بہت بڑا مقام رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو 7 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں 5 سال گزارے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور امارت میں 65 سال کی عمر پا کر امت کو الوداع کہا اور داعی اجل کو لبیک کہہ کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ مدینہ کے گورنر مروان ابن حکم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ جنت البقیع کے ایک پاکیزہ حصے میں محو استراحت ہوئیں۔